قدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في تعظيم حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج رمضان مبارک کی کیا تاریخ ہے؟ 19. ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی. ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ تھی. تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ اس تاریخ کو رونما ہوا. اس تاریخ کو ہوا 17 تاریخ کو، جس کو ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ تاریخ اسلام کا انتہائی عظیم واقعہ ہے، بہت بڑا عظیم واقعہ. اس دن کو اللہ نے قرآن مجید میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان فرق معلوم ہو گیا. یہ وہ دن ہے جس میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز معلوم ہوا، اور بہت سے کافروں کے دل میں اللہ نے اسلام کا رعب ڈال دیا. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ حق ہوتا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے نصرت اور مدد فرماتا ہے. یہ بہت ہی عظیم دن ہے. اس کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات یعنی جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی خود شریک ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرایا کہتے ہیں ایسی جنگیں جس میں اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر لیڈر بنا کر بھیج دیا ہو کہ تم جاؤ، اس کو سریہ کہتے ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی بنفس نفیس شریک ہوں. تو یہ سب سے پہلا غزوہ ہوا تاریخ اسلام کا، جس کو ہم غزوہ بدر کہتے ہیں. سب سے پہلی جنگ اسلام کی. ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمیں بہت سے اسباق ہیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا درس رکھا ہے اللہ کے نبی کی غزوات میں، جنگوں میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں. حضرت امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی جنگوں کا ذکر، جنگوں کے واقعات ایسے پڑھائے اور سکھائے جاتے جیسے کہ ہمیں قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی ہیں. ایسا ہمیں جنگوں کے واقعات سکھائے جاتے تھے، بتائے جاتے تھے کہ ان کو یاد کرو کہ اگر زمانہ ٹوٹ پڑ جائے، اگر طاغوتی طاقتیں آ جائیں، اگر فرعونی طاقتیں آ جائیں، تو ایک بندہ مسلم کے سامنے ایسی مثالیں سامنے رہیں کہ ہمارے سامنے جنگ بدر ہے، ہمارے سامنے جنگ احد ہے. ایسی واقعات اگر سامنے رہیں اور ایسی سیرتیں سامنے رہیں تو بندہ مسلم کا جذبہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے ایسے واقعات کو ہمارے اسلاف بچوں کو سکھایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. یہ جو جنگ بدر ہوئی یہ سن 2 ہجری میں ہوئی جنگ. سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمائے، اس کا اگر پس منظر دیکھیں، ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو بہت طویل واقعہ ہو جائے گا. میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس کا پس منظر کیا رہا، اس کی وجہ کیا رہی، ریزن کیا رہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے پورے 13 سال کی زندگی میں 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کی بات رہے. بڑی تکلیفیں ہوئی، اذیتیں ہوئی، لوگ ستانے لگے، راستوں میں کانٹے بچھانے لگے. اللہ کے نبی سجدے میں ہیں تو اونٹ کی اوجری ڈالنے لگے لوگ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم مبارک سے خون نکلا. آپ نے سب کو برداشت کیا. اس وقت میں حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرما دیں تو عمر نکل جائے گا، ایک ایک کے سروں کو ختم کر دے گا. عمر کو اللہ نے طاقت دی ہے، عمر میں وہ جذبہ ہے، وہ بہادری ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو حمزہ جا کر مارے گا. یہ بہادر آپ کا سپاہی ہے، آپ کا چچا ہے. اللہ کے نبی کے بڑے بڑے صحابہ جو بڑے بہادری میں، شجاعت میں مشہور تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے درخواست کی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، ابھی اللہ نے جنگ کا حکم نہیں فرمایا ہے، اللہ نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے، ہم ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. تو مکہ مکرمہ کے پورے 13 سال اسی ظلم میں گزرے. صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک قدم پر برداشت کیا. اب اللہ تبارک و تعالی دنیا کو یہ بتا رہا ہے، ان کفار کو یہ بتا رہا ہے
کہ میرے نبی نے اور نبی کے جانثار صحابہ نے ان جو تکالیف کو برداشت کیا ہے، ان مظالم کو برداشت کیا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ کمزور تھے، ضعیف تھے، ان کے پاس قوت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بلکہ اب دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر یہ کسی کو سبق سکھانے پر اتر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت دیتا ہے، کتنی طاقت دیتا ہے، ان میں ایمان جذبہ کتنا ہے، ایمانی حوصلہ کتنا ہے، ان کی کیسی مردانگی ہے، ان کا کیسا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرمائے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ کا ظلم اب بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ لوگ اب خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ مکہ کے مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو انہوں نے پیغام بھیجے، خط و کتابت ہوئی کہ تم اپنے علاقے سے یثرب سے، مدینہ کو یثرب کہتے ہیں، پہلے یثرب کہا جاتا تھا، تو تم اگر یثرب سے ان لوگوں کو نہیں ہٹاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں کو، تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہاری جنگ ہوگی، ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، لہذا تم ان سے لڑو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب حالات کو ملاحظہ کیا کہ کفار مکہ کا ظلم ہماری ہجرت کے باوجود ختم نہیں ہوا، تو آپ نے سب سے پہلے مدینے میں رہنے والے تمام قبیلے، تمام جماعتوں، یہودی، نصارہ، جتنے بھی ماننے والے تھے، آپ نے سب کو منظم کیا، سب کے پاس جا کر ایک پیغام دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنا علاقہ محفوظ رکھنا ہے تو تم اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ میں ایک مضبوطی پیدا کرو کہ اگر مکہ کا کوئی فرد ہمارے علاقے میں سے کسی ایک فرد کا کوئی بھی نقصان کرے گا تو ہم بغیر کسی لحاظ مذہب کے اس کے دفاع میں، اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے سب سے ایک اتحاد کا پیغام لیا، سبوں نے اس وعدے کو قبول کیا۔ اب مدینہ منورہ میں ہر ایک اللہ کے نبی کے تابع ہے، اگرچہ کہ وہ یہودی ہے، اگرچہ کہ نصاری ہے، اللہ کے نبی نے ایک معاہدہ بنایا تھا۔ اب ہوا یہ کہ کفار مکہ اب دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھر جاؤ گے، اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ دھمکیاں ہونے لگی۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ بکریاں چرواتے چرواتے کبھی بستی کے باہر نکل جاتے تو کفار مکہ کا قافلہ آتا، وہ لٹیرے آتے اور بکریاں کو لے جاتے، صحابہ اکرام کو شہید بھی کر دیے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ظلم ہو رہا ہے، ہجرت کے باوجود ہم اتنے خاموش ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ کو فرمایا کہ اب میرے جانثار صحابہ، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان کاذاب میں اتر جائیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو سبق سکھائیں، اور اسلام کی جو قوت ہے، طاقت ہے، اللہ نے جو مسلمانوں کو جذبہ دیا ہے اس کا اظہار کریں، یہ اب اس کا وقت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی مدینہ منورہ میں بکریاں چراتے چراتے تھوڑا سا آگے نکل گئے تو ان کے لٹیروں نے آ کر پوری بکریاں اور اونٹ لے گئے اور ان صحابی کو شہید کر دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو لے کر ان کے تعاقب میں پیچھے نکلے۔ یہ قافلہ تھا سفیان کا، حضرت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان بنے، اسلام قبول کیے، ان کا واقعہ ہے۔ وہ مکہ سے ملک شام کو تجارت کے لیے جا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے ملک شام تجارت تھی اہل مکہ کی۔ اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال سے۔ تو مکہ مکرمہ کا قافلہ، مکہ کا قافلہ جب ملک شام جاتا تو راستہ مدینہ منورہ سے جاتا تھا۔ ان کا جو قافلہ تھا مدینہ منورہ کے کونے میں، اطراف میں یمن کا علاقہ، یہاں سے ہو کر وہ راستہ ان کا قافلہ گزرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جو ان کا تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا ہے، اب تم کام یہ کرو کہ جا کر یمن میں جو مدینہ منورہ کا کنارہ ہے، کنارے پر واقع ہے، وہاں پر جا کر ان کی جماعت پر حملہ کرو اور انہیں سبق سکھاؤ کہ اللہ نے ہمیں کتنی طاقت دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جاؤ۔ تو جب چلے گئے، اللہ کے نبی خود چلے گئے، تو ہوا یہ تھا کہ وہ قافلہ آگے نکل گیا تھا، ملک شام کو تجارت کے لیے نکل گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب صحابہ کو حکم فرمائے کہ یہ جو قافلہ ملک شام کو گیا ہے، اس قافلے میں تجارت اتنی بڑی تھی کہ ایک تحقیق کے مطابق 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی تجارت ہونے والی تھی، اور اس تجارت میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم خوب پیسہ کما کر ان مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں، مقصد تھا۔ اللہ کے نبی کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ مکہ مکرمہ کا ہر فرد، اس کے پاس اگر غریب بھی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ پیسہ ہے تو وہ تجارت میں لگایا تھا کہ پیسہ جمع کر کے ہم مدینہ منورہ میں ایک نیا دین لانے والوں کا خاتمہ کر ڈالیں، ان کا صفایا کر ڈالیں۔
اس مقصد کے لیے انہوں نے تجارت کا آغاز کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان حالات سے واقفیت حاصل کی، حضور نے فرمایا کہ چلو اب نکل جانا ہے۔ تیاری ایسی ہوئی، حضور نے باضابطہ جنگ کے لیے صحابہ کو حکم نہیں فرمایا، بلکہ ایک سبق سکھانا تھا، انہیں بتانا تھا کہ ہم بھی ایک غیور مسلمان ہیں، ہم بھی ایک احساس رکھتے ہیں، ہم بھی درد رکھتے ہیں، اور ہم بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بس اس سبق سکھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ نکل جاؤ، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آ جائے، جس کی سواری یہاں موجود ہے وہ آ جائے، اور جس کی سواری چلنے گئی ہے وہ رک جائے۔ حضور نے صحابہ کو حکم نہیں فرمایا کہ سب آنا ہے، جنگ کرنا ہے، تو جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ابو سفیان کے قافلے میں 400 کے قریب لوگ تھے۔ ابو سفیان کے قافلے میں جو ملک شام کو گیا ہوا تھا 400 کے قریب لوگ، اور اس کا جو حفاظتی دستہ تھا، باڈی گارڈز جو ہوتے ہیں، وہ 40 کے لوگ تھے، 40 کے قریب۔ ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے جو ہی محسوس کیا تو اپنے ایک جاسوس کو اس نے بہت زیادہ سونا دیا، آج اس کو ہم اگر شمار کریں تو قریب 7.5 تولے سونے کے برابر وہ سونا ہوتا ہے، دے کر کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تم تیزی کے ساتھ مکہ جانا اور مکہ والوں کو کہنا کہ یہ مدینے کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اگر وہ حملہ کریں گے تو تمہارا جتنا مال ہے، جتنا سرمایہ ہے، ہم جس کی تجارت کے لیے جا رہے ہیں، وہ پورا مال لوٹ لیا جائے گا، لہذا تم ہماری مدد کے لیے فوری آ جاؤ۔ جو ہی یہ شخص وہاں پہنچا مکہ مکرمہ کو، ایک قافلہ تو ملک شام سے آ رہا ہے، انہوں نے جا کر مکہ کو اطلاع دی کہ دیکھو تمہارا جو قافلہ ملک شام گیا تھا وہ راستے میں واپس آ رہا ہے، اور مدینے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لہذا تم چلے آؤ۔ اب جو ہی یہ سننا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، مکہ کے بڑے بڑے سردار، انہوں نے تیاری شروع کی اور سبوں کو کہا کہ سب کو نکلنا ہے اور جا کر ان کا صفایا کرنا ہے۔ بہت زبردست گھوڑے تیار کیے گئے، گھوڑے بہت زیادہ تھے، اونٹوں کی تعداد زیادہ تھی، اس میں جو جنگ کا لباس ہوتا ہے زیرہ برتن وہ بہت عمدہ تھے، ہاتھوں میں تلواریں تھیں، بہت ہتھیار تھے، نیزے تھے، تلواریں تھیں، ان سب تیاری کے ساتھ 1000 کا قافلہ، 900 سے لے کر 1000 تک ان کی جماعت تھی۔ اس میں بڑے بڑے لیڈر تھے مکہ مکرمہ کے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اس میں ہوا یہ کہ جو امیہ بن خلف اور بہت بڑا جو مکہ کا سردار تھا، اس کے پاس اس سے پہلے ایک واقعہ بھی ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے لیکن اس کے دوست تھے، امیہ بن خلف کے دوست تھے، دوستانہ تھا دونوں کا پہلے سے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ یہ صحابی جب مکہ جاتے تو اس کے گھر میں رکتے تھے، اور وہ جب مدینہ آتا یا تجارت کے لیے جاتا تو ان کے گھر پہ رکتا تھا۔ تو یہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے تھے صحابی حضرت سعد بن معاذ، اس کے گھر پہ رکے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ چلو اگر کعبۃ اللہ کا صحن خالی ہے تو طواف کر لیں۔ جب طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا اس دوران، اور دیکھ کر کہا کہ تم کہاں کے ہو؟ سعد بن معاذ کو دیکھ کر کہا، سعد بن معاذ نے کہا کہ میں مدینے کا ہوں۔ کہا تم اس شخص کو فالو کرتے ہو محمد عربی کو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ان کو فالو کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ لات حبل کی قسم، جو بڑا بت ہے اس کی قسم، اگر تم اس شخص کے ساتھ نہ ہوتے امیہ بن خلف کے ساتھ تو میں تمہارا صفایا کر دیتا، تمہاری راہ روک دیتا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے اسی وقت کھڑے ہو کر بہت ہی مؤثر جواب آپ نے دیا کہ اگر تو مجھے یہاں سے روک دیتا تو میں تیرے تجارت کے قافلے کو روک دیتا، تو مدینے سے جاتا ہے، تو ہمیں کیا سمجھائے؟ اور سن، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب آپ یہ کہہ رہے تھے تو امیہ بن خلف نے کہا کہ چپ ہو جا میرے دوست سعد بن معاذ، خاموش ہو جا، اس لیے کہ یہ جو ابو جہل ہے یہ پورے مکہ کا سردار ہے، پورے مکہ کا لیڈر ہے، اس کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اے امیہ بن خلف خاموش ہو جا، میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ چند ہی ایام میں تجھے بھی قتل کرنے والے ہیں۔ اپنے دوست سے کہا، امیہ بن خلف سے، تو وہ حیرانی میں آ گیا، کہا کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا ہے میرے نبی نے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہاں ختم کرنے والے ہیں، مکے میں یا مدینے میں یا کسی اور مقام پر؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ تو معلوم نہیں، آپ نے وہ نہیں فرمایا، البتہ یہ تو طے ہے کہ تجھے قتل کرنے والے ہیں۔
یہ بات دیکھیں یہاں پر وہ ایک کافر ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی کی نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، وہ اس سے جب حضرت سعد بن معاذ نے کہا تو تھر تھر کانپنے لگا. اس کو یہ معلوم تھا کہ جو نبی ہے وہ جو کہتے وہ یقیناً ہونے والا ہے، جو نبی ہے وہ فرما دے وہ برحق ہونے والا ہے، اور اگر نبی یہ فرما دے کہ مکے میں ہونے والا ہے تو وہ بھی ہونے والا ہے. تو نبی کو اتنا علم ہوتا ہے، اس زمانے کے کافر کو بھی یہ احساس تھا. تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں. تو امیہ بن خلف اپنے گھر میں جا کر بیوی کو کہتا ہے کہ معلوم ہے میرے دوست نے کیا کہا ہے. اس نے کہا کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ان کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. تو بیوی نے کہا کہ اب تمہیں خبردار رہنا چاہیے. تو اس نے قسم کھا لی کہ میں آج سے مکہ چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں، مکہ چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں ہوں. اپنے اطراف میں حفاظتی لوگ لگائے، باڈی گارڈز لگائے کہ میری حفاظت کرنا. پیسے والا تھا. جب یہ واقعہ ہوا، جب اس شخص نے آ کر کہا کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے تو لوگ تیار ہونے لگے. امیہ بن خلف مکہ کے صحن میں جا کر بیٹھ گیا، کہا کہ میں ہرگز نہیں آؤں گا. تو ابو جہل نے ایک انگیٹھی دے کر بھیجی ایک شخص کے ذریعے. عقبہ ایک شخص تھا، کہا کہ ایک انگیٹھی لے کر جاؤ آپ، اس میں تھوڑا سا اودان لگاؤ اور کہو کہ تم ایسا سونگتے بیٹھو جیسے کہ ایک خاتون سونگتی ہے گھر میں بیٹھ کر، یعنی تم ایک خاتون کی طرح ہے، تیرے پاس کوئی ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. ابو جہل آ کر کہتا ہے کہ اگر تو نہیں آئے گا تو بہت سے مکہ کے لوگ ہیں ان کی ہمتیں پست ہو جائیں گی، وہ بھی نہیں آئیں گے، لہذا تو لیڈر ہے، بڑا شخص ہے، لوگوں میں معروف ہے، تو تیرا آنا بھی ضروری ہے. امیہ بن خلف نے کہا کہ میں ہرگز نہیں آؤں گا، اگر تیرا اصرار ہے تو بس 2-4 دن کے لیے میں آ کر راستے سے واپس ہو جاؤں گا. ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو کرنا پڑے گا، تم اب تیاری کر لو. اطراف میں لوگوں کو رکھا، اب انتظام کے ساتھ جا رہا ہے. ہمیشہ حیبت ہے دل میں کہ کب قتل کیا جاؤں گا. وصیتیں کر کے گیا ہے بیوی کو کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلنے والا کلمہ کافروں کو کتنا مرعوب کر دینے والا ہے. ان کے دل میں کتنا اللہ کے نبی کی صداقت کا، کہ اگر اللہ کے نبی یہ فرما دے کہ قتل ہونے والا ہے تو کفار بھی جانتے تھے کہ واقعی میں قتل ہونے والا ہے. ہوا یہ کہ یہ قافلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورے ہتھیاروں سے لیس منظم انداز میں چل رہا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی کا قافلہ. اللہ اکبر کبیرہ. تاریخ میں ہے کہ ان لوگوں کے پاس لباس بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، بس 80 اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے، 313 افراد ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. بچوں کو جب اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا، کسی صحابی کہتے کہ تم قابل نہیں ہے کہ جنگ میں آ جائیں. 2 بچے تھے، حضرت عفرا کے 2 بیٹے، معاذ اور معوذ، ابھی نوجوان بچے، چھوٹے بچے ہیں، بہت 13-14 سال کی عمر ہوگی. ان بچوں سے لوگوں نے کہا کہ تم جنگ میں آنے کے قابل نہیں ہو، اللہ کے نبی تم کو روک دیں گے. لوگوں نے انہیں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا کہ اگر نبی فرما دیں تو جائیں ورنہ تمہیں واپس جانا ہوگا. ہوا یہ کہ جب ان بچوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا تو بچوں نے کیا پیارا انداز اختیار کیا. کہتے ہیں کہ بچوں نے اپنے پیروں کے نیچے ایک پتھر رکھا، ان پتھروں پر چڑھ گئے اور پتھر پر چڑھ کر اپنی ایڑیوں کے کو اوپر کر کے اپنے انگوٹھوں پر ٹھہر کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں، ہم جنگ میں آنے کے قابل ہیں. اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ کیا جذبہ ہے ان بچوں کا، کیا صلاحیت ہے ان میں، کیا ایمانی جذبہ ہے، حرارت ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر مٹنے کے لیے، لٹنے کے لیے کیا جذبہ اللہ نے دیا ہے. ان بچوں نے جب کہا تو اللہ کے نبی نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم جنگ میں جانے کے قابل ہو. اب اللہ کے نبی نے انہیں آگے بڑھایا تو کیا خوشی کا اظہار کیا. اب آگے کیا بچوں کا حوصلہ ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ جا رہے ہیں تو یہودی مذہب کا خیز الفاظ کہتے ہیں. جب یہ قافلہ جا رہا ہے مدینے سے تھوڑا آگے بڑھا اور یہ جو بدر کا مقام بدر، یہ کنویں کا نام ہے، مدینہ منورہ سے 20 میل کے فاصلے پر، یعنی 30 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بدر کا مقام ہے مدینہ منورہ سے. جب اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر جا رہے تھے اور ادھر سے منافقین کو معلوم ہو گیا کہ مکہ سے بھی ایک بڑا قافلہ ان کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، تو منافقین نے دیکھ کر کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم تو نصف نابود ہو کر آنے والے ہو، تمہارا اب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تمہاری نسلیں ختم ہونے والی ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابہ نے کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا لشکر ہے تمہارا، تو صحابہ کے جو جواب تھا صحابہ کا، ایک شاعر نے کہا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لشکر کے جو ہے سپہ سالار ہیں. صحابہ کہتے ہیں جان چلی جائے لیکن اللہ کے نبی کے سامنے جا رہی ہے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. لوگوں نے روکنے کی کوشش کی
کفار مکہ منافقین مذاق اڑانے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے ہیں. راستے میں ایک شخص ملا. صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا ہے, اونٹ چرا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہے, سلام کرو. تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک انہیں نبی نہیں مانوں گا جب تک کہ یہ کہیں کہ یہ میری جو اونٹنی ہے اس میں کیا ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, کیا پیدا ہونے والا ہے. تو ایک صحابی حضرت سلمہ بن سالم آگے بڑھے اور کہے کہ ارے بدبخت, میرے نبی سے پوچھتا ہے, میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا ہے. آپ نے کہا کہ یہ ایک ناجائز طریقے سے ایک اس میں ہونے والی ایک بچی ہے جو مادہ پیدا ہونے والا ہے. نے کہا کہ یہ میرے نبی کی شان تو اس سے بڑی ہے, میں بتانے والا ہوں. اب آگے بڑھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف جب جا رہے تھے, مقام بدر کی طرف پہنچے. عجیب واقعات ہوئے اس میں. صحابہ اکرام کے ایمانی جو جذبات رہے, اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا اشیروا علیہ, مجھے مشورہ دو اب کیا کرنا ہے. حضور کو اب اطلاع ملی کہ وہاں سے بھی ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے. صحابہ کو اب اطلاع ملی. اب تک تو اس ذہن میں اس سوچ میں جا رہے تھے کہ ملک شام سے جو قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا, اس قافلے کا جو مال ہے اس سے وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اس قافلے کو سبق سکھائیں اس نیت سے جا رہے تھے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایک لشکر جرار پورے ہتھیار کے ساتھ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے. اور جو میدان میں جا رہے تھے حضور نے ایک باری باری مقرر کی تھی. 80 اونٹ تھے, ایک گھوڑا تھا, اور کسی کے پاس تلوار بہت کم لوگوں کے پاس تھی, لباس نہیں تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا وہ جو کھجوروں کے درخت ہیں ان درخت کی ٹہنیاں کاٹ لو, اللہ تعالیٰ وہ تلوار کا کام کرائے گا. تلوار کا کام کھجور کی ٹہنیاں کریں گی. صحابہ کرام کھجور کی ٹہنیاں لیے ہیں, سامنے دشمنوں کے پاس نیزیں ہیں, ڈھالیں ہیں, تلوار ہیں, اور اگر آپ تلوار سے مارے تو ان کے پاس بچانے کے لیے ویسے لباس بھی ہیں. یہاں صحابہ کرام کے پاس خود اپنے لباس پہننے کے لیے اچھے نہیں ہیں, ویسا منظر ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک اونٹ 3 لوگوں میں تقسیم کی جائے گی, تھوڑا تھوڑا چلنا, اس کے بعد ایک فرد اتر جانا, پھر دوسرا چلنا, پھر اتر جانا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا اونٹ تھا حضور نے فرمایا کہ اس اونٹ میں بھی 2 شخص آ جائیں. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو فرمایا علی تم آ جاؤ. حضرت لبابہ سے فرمایا اے لبابہ تم آ جاؤ کہ ہم 3 مل کر اس ایک اونٹ میں ہم شیئر کریں گے. صحابہ نے عرض کیا, حضرت علی نے, حضرت لبابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوگی کہ آپ پیدل چلیں اور ہم اونٹ پر سوار کریں. یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر ہماری کیا قسمت ہو کہ آپ اس اونٹنی پر سوار ہوں, ہم اس کی نکیل پکڑیں تو فرشتوں کو بھی ہم پر رشک ہوگا کہ نبی الانبیاء, انبیاء کے سردار کی خدمت میں کیسا شخص ہے. یا رسول اللہ اگر اس اونٹنی کی دھول اگر ہماری آنکھوں پر آ جائے تو ہماری معراج ہو جائے گی. یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں کہ آپ ہی اس پر چلیں اور ہم نیچے چل کر آپ کی خدمت کرتے رہیں. حضرت علی نے عرض کیا تو انبیاء کے سردار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے قوت رکھنے والے نہیں ہو, مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ میں نہیں چل سکوں تم چل سکو, اور مجھے ثواب حاصل کرنے میں کوئی غنا نہیں ہے, میں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں بھی پیدل چلوں گا, تم سوار ہو کر چلنا ہے. یہ مساوات کا, برابری کا درس اللہ کے نبی نے دیا ہے. صحابہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے نبی ایسا فرما رہے ہیں صحابہ نے حامی بن لی. پھر ایک واقعہ ہوا, اللہ کے نبی نے حضرت لبابہ سے فرمایا تم جاؤ مدینہ منورہ میں ایک نگران کا ہونا ہے, تم چلے جاؤ. وہ جب چلے گئے تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ہمیں 3 لوگوں میں ایک افراد کی کمی ہوئی, ایک فرد کی, لہذا ایک فلاں سے فرمایا تم آ جاؤ. اب 3 افراد بن گئے. ایسا اللہ کے نبی نے برابری کا درس دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام پر پہنچے, بدر کے مقام پر, تو دیکھا کہ کفار اوپر ایک بڑے مقام پر بہت سے اچھے, جہاں پر اچھے طور پر جنگ کر سکتے تھے, اس مقام پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے. اور وہاں کی زمین اچھی ہے, زمین ہے اور مٹی بہت اچھی ہے. دشمنوں نے اپنے جو ہے خیمے گاڑ دیے ہیں اور پوری طرح تیاری کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, آپ نے دیکھا کہ بالکل نیچے حصے پہ ہیں, کفار اوپر ہے, کبھی بھی کسی بھی طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, یہ بڑا لشکر ہے, یہ کفار کا لشکر, اب تمہیں کیا کرنا ہے, تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمایا کہ لڑنا ہے تو ہم اپنی جان لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت فاروق اعظم نے بھی یہی عرض کیا. حضرت مقداد سے حضور نے عرض کیا کہ مقداد بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تو حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ یہی ہیں, اگر آپ فرمائیں کہ ہم برق الغمال ایک بہت بڑا علاقہ ہے, اگر وہاں بھی چلے جائیں تو آپ کے حکم پر ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں.
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے اللہ کی رضا ہے تو ہم سمندر میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم نے اپنی جانوں کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، سب کو آپ کی راہ پر قربان کر دیا، آپ کی قدموں پر نچھاور کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی جب ان حوصلے والے کلمات کو سماعت کیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جنگ کی تیاری کرنا ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی غم کے ماحول میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا یہ 313 افراد ہیں، اگر یہ روئے زمین سے ختم ہو جائیں تو مولا دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، مولا اگر یہ جماعت ختم ہو جائے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق تسلی دیتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو کامیاب فرمائے گا، یہ جنگ میں آپ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی اسی دعا میں چادر نیچے گر جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اس کو اوپر ڈالتے ہیں۔ انتہائی ایک عجیب واقعہ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت بالکل الگ تھی۔ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صف بنائی صحابہ کرام کی، صف میں آپ نصیحتیں دے رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، اس صف میں ایک صحابی آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صف بنائے تھے اور ایک ٹہنی تھی کھجور کی، اس سے اللہ کے نبی صحابہ کو فرماتے ٹھیک سیدھے ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ۔ ایک صحابی حضرت سواد آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیٹ پر جو چھڑی مار کر فرمایا آہستہ سے کہ اے سواد تم آگے آ گئے ہو، پیچھے ہو جاؤ۔ وہ سواد صف میں آ گئے، اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مجھے کہا کہ سیدھے آ جاؤ، میں سیدھے ہو گیا ہوں، لیکن آپ نے مجھ کو اپنی چھڑی سے مارا ہے، میں آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران ہوئے، ایک ہم کفار سے لڑنے آئے ہیں، اللہ کے نبی کی چھڑی لگی اور ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کو بہت بڑی حیرت ہوئی، صحابہ ان کو جلالی نظر سے دیکھنے لگے۔ حضرت سواد نے کہا یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب چھڑی ماری تھی تو میرے پیٹ پر اس وقت کپڑا نہیں تھا، آپ نے اس وقت کپڑے کو میرے پیٹ پر مارا تھا، میں اسی حالت میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا زیرہ ہٹا لیا، اپنے قمیص ہٹائی اور فرمایا اے سواد تم بدلہ لے سکتے ہو۔ وہ جو ہی اللہ کے نبی کے قریب گئے، جا کر اللہ کے نبی کے پیٹ کو چوم کر واپس آ گئے، بوسہ دے کر واپس آئے۔ حضور نے فرمایا سواد یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ دیکھتے ہیں آپ سامنے منظر ہے، کفار ہیں، جان دینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس عمل کو پیش کروں کہ میں نے اپنے حبیب کے بطن مبارک کو بوسہ دے کر آیا ہوں۔ سیرت کی کتاب میں ہے کہ نبی کے بطن مبارک کو بوسہ دے کر آیا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف کی بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا کہ کیا جذبات ہیں، کیا محبت ہے، کیا الفت ہے۔ اب جنگ کا یوں سمجھے کہ اب کل جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے میدان میں آ گئے، جو جنگ جہاں پر ہونے والی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایک چھڑی لی اور چھڑی لے کر فرمایا، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر فاروق تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ حضور نے چھڑی کھینچ کر فرمائی اے ابوبکر ابو جہل یہاں مرنے والا ہے، اے ابوبکر امیہ بن خلف یہاں مرنے والا ہے، اور فلاں عتبہ بن شیبہ یہاں مرنے والا ہے۔ آپ نے سب کے بارے میں جو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے لیڈر تھے، سب کے متعلق فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم کہ جب جنگ بدر ہوئی ہم نے دیکھا کہ ہر کافر وہیں مرا تھا جہاں پر اللہ کے رسول نے نشان بنایا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ یہاں مرنے والا ہے۔ اگر اسے زخم کسی اور مقام پر پہنچتا تو اس کی روح یہیں پر آ کر نکلتی۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا واقع بدر میں۔ اللہ کے نبی کا علم غیب کے متعلق یہ اس سے بڑھ کر کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فرماتے تو وہیں آ کر مرتا، اگرچہ کہ اس کو زخم کہیں اور لگ گئے، اگرچہ کہ اسے تلوار کہیں اور لگ گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی یہ تیاری رہی۔ یہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، وہاں تکبر ہی تکبر ہے، ان لوگوں کے پاس لباس عمدہ ہیں، تلواریں ہیں۔ اب جب جنگ کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت میں طریقہ تھا کہ دو افراد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں سے 2-3 لوگ جاتے، وہاں سے 2-3 آتے، پہلے یہ لڑتے، اس کے بعد پورے لوگ لڑتے آپس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ تمہارے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، سے پہلے افرا کے 2 بیٹے جو چھوٹے نوجوان تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ان کا حوصلہ دیکھا، ان کے ساتھ حضرت عوف بھی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا تم جاؤ 3 لوگ۔ وہ چلے گئے، جا کر کہا کہ آ جاؤ، تو انہوں نے کہا کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم معاذ اور معوذ اور عوف ہیں۔ تو ان بدبختوں نے کہا، تکبر بہت تھا کہ تم ہمارے مقابل کے نہیں ہیں، ہمارے مد مقابل نہیں ہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ، ہمارے مد مقابل کو لاؤ۔
جو شان میں، وقار میں، خاندان میں، پیسے میں، رتبے میں ہمارے برابر کا ہو۔ تو وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کتنے متکبر لوگ ہیں، جنگ کے میدان میں بھی اتنا تکبر ہے ان لوگوں میں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، قم یا علی، اے علی تم اڑ جاؤ، قم یا حمزہ، اے حمزہ تم اڑ جاؤ، قم یا عبیدہ، اے عبیدہ تم اڑ جاؤ۔ یہ تین صحابہ سے حضور نے فرمایا وقت آ چکا ہے، تمہیں میدان کارزار میں جانا ہے۔ یہ ادھر چلے گئے اور ادھر سے عتبہ آیا، شیبہ آیا، اور ایک شخص تھا وہ بڑا مکہ کا رئیس تھا، لیڈر۔ یہ تین لوگ آ گئے۔ حضرت ولید آ گیا، ولید، عتبہ، شیبہ اور عبیدہ تو ادھر سے تھے، وہاں سے تین لیڈر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہی ادھر سے تین چلے گئے، اور حضرت امیر حمزہ نے ایک ہی وار میں حضرت امیر حمزہ نے شیبہ کو مار دیا، اور حضرت علی مرتضیٰ نے ولید کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، اسے موقع ہی نہیں دیا زیادہ لڑنے کا۔ حضرت عبیدہ جو تھے، حضرت عبیدہ یہ عتبہ سے لڑ رہے تھے، عتبہ جو ان کا باپ تھا ولید اور شیبہ کا، یہ بڑا ان بھی ضعیف تھا، حضرت عبیدہ بھی ضعیف تھے، یہ دونوں لڑے تو حضرت عبیدہ بہت زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت حمزہ نے دونوں ان کا ساتھ دیا، پھر اس کو مار دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ دیے تو حضرت عبیدہ کی یہ جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے زخمی ہو گیا، پنڈلی آپ کی پنڈلی نکل گئی۔ حضرت حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ اپنی کیفیت بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ کیا اب میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیا مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عبیدہ، اللہ نے تمہارا شمار شہیدوں میں کر دیا ہے، تو آپ شہادت بھی پائے، آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ ہوئی، بہت بڑا واقعہ ہوا۔ جب جنگ ہو رہی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ میں ایک مقام پہ ٹھہرا ہوا تھا، دو ننھے منھے بچے میرے پاس آئے، یہی معاذ اور معبد ہیں، یہ دو کسان کے بچے تھے، ایک کسان کے دو بچے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا چچا جان ایک سوال کرنا چاہتے ہیں، جواب دیجیے۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو یہ دونوں بچے کہتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہیں؟ آپ نے کہا ابو جہل سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، چھوٹے بچے معصوم زبان سے کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ آج ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ یا تو ابو جہل کو مار کر آ جائیں گے یا مر کر آ جائیں گے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میرے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے کیسا جذبہ دیا ہے، کیسا حوصلہ دیا ہے۔ تو یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ابو جہل نظر آیا، بڑے جھرمٹ میں، اس کے اطراف و اکناف لوگ ہیں، وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے، بہترین اس کے پاس ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہی ابو جہل ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ چھوٹے بچے اتنی تیزی کے ساتھ بڑے، جو ہی بڑے جا کر ابو جہل کے گھوڑے کا نیچے سے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ابو جہل کی کان کاٹ، اس کی ناک اور جو ہے اس کے پیر دونوں کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا، ہم نے اس کا صفایا کر دیا۔ وہ جرمٹ میں تھے، جرمٹ میں تھا ابو جہل لوگوں کے، اس کے باوجود اس کا صفایا کر دیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود تم جاؤ۔ آپ نے جب جا کر دیکھا تو بس اس کی سانسیں چل رہی تھی، اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قریب گئے اور جا کر ابو جہل نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود آئے ہیں، وہ متکبر ابو جہل کہتا ہے کہ اب مجھے خوشی ہو گئی کہ مجھے جو چھوٹے بچے مار چکے تھے، مجھے ایک احساس کمتری ہو رہی تھی، مجھے پشیمانی ہو رہی تھی، شرم آ رہی تھی کہ دو بچے مارے، اب تم آ کے میرا سر قلم کر رہے تو مجھے اب خوشی ہوگی، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایسا تکبر تھا ان لوگوں میں کہ مجھے مارنے والے دو چھوٹے بچے ہیں، مجھے یہی شرم آ رہی تھی، لیکن اب آخری وقت میں تم میرا سر قلم کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ مسعود نے سر قلم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنگ کے موقع پر کہ اے میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ تم 313 ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے 500 فرشتے بھیج دیے ہیں، 5000 فرشتے بھیجے ہیں، بخمسة آلاف من الملائکۃ مصومین، تمام فرشتوں پر نشان زد ہے کہ کس کو مارنا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نشان دے کر بھیجا۔ فرشتوں کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ فرشتوں کا مقصد جنگ میں آنا نہیں ہے، فرشتوں کا مقصد تلوار لینا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ فرشتوں کے مقصد کچھ اور ہیں۔ کسی کو اللہ نے پانی دینے کے لیے پیدا کیا، کسی کو اللہ نے جنت کو سنوارنے کے لیے پیدا کیا، کسی کو اللہ نے وحی دینے کے لیے بھیجا، کسی کو اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا۔ کوئی اللہ کی تسبیح اور عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد واقعی کچھ اور ہے، تو میری تسبیح کرنے کے لیے پیدا کیے ہو، لیکن میرے نبی کی جنگ کا معاملہ ہے، سب کو تلوار لے کر زمین پر جانا ہے۔ حضرت جبریل امین کے ساتھ ایک فرشتوں کی جھرمٹ آئی، صحابہ کہتے ہیں
جنگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہم ابھی تلوار ایسا ہماری چھڑی یا جس کے پاس تلوار تھی ابھی ہم پیچھے رکھتے ہیں تو کافر ہمارے سامنے نیچے گرا ہوا ہے. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی. ہم اللہ کے نبی کے پاس آتے عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی ہم نے تلوار نہیں چلائی. اللہ کے نبی مسکرا کر جواب دیتے کہ وہ فلاں فرشتہ تھا, وہ جبریل تھے, وہ فلاں فرشتہ تھا جو تمہاری نگرانی کے لیے آیا ہے, وہ تمہارے ساتھ تمہاری حمایت میں آیا ہے, اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے. تو باہر کئی فوائد کہ جنگ چلی, اس میں بھی کئی واقعے ہوئے. حضرت عکاشہ ایک صحابی ہیں, وہ آئے حاضر اور عرض کیا رسول اللہ میری تلوار نیچے گر چکی ہے کفاروں کے پاس. اللہ کے نبی نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو عکاشہ, یہ لو کھجور کی چھڑی. جو ہی آپ نے ہاتھ میں لی وہ کھجور کی ٹہنی جا کر جو ان کے ہاتھ میں آئی وہ تلوار بن گئی. انہوں نے کئی لوگوں کو اس میں جا کر ختم کر دیا, تلوار بن گئی. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ایک شخص نے مار دیا ہے, یہ آنکھ نکل چکی ہے, آنکھ کا دیدہ نکل چکا. اللہ کے نبی نے فرمایا مقداد وہ دیدہ لاؤ. اللہ کے نبی ہاتھ میں لیے, اس میں اپنا لعاب دہن لگائے اور لگائے تو حضرت مقداد فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میری کون سی آنکھ زخمی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے جب لگایا تو اس میں کچھ اثر باقی نہ رہا زخم کا, اس میں ویسی روشنی آ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ میں ہیں, جنگ کے دوران یہ واقعات ہوئے, فرشتے جو ہے اس میں مدد کرنے لگے. جب جنگ مکمل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. حضرت جبریل امین اس وقت میں ہوا ہے کہ نماز ادا کر رہے تھے, اس وقت اللہ کے نبی مسکرانے لگے. روایت میں ہے صحابہ کی رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ دوران نماز اب مسکرا رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو, جب جنگ مکمل ہوئی تو جبریل امین آسمانوں میں چلے گئے فرشتوں کی جماعت کو لے کر. تو اللہ نے فرمایا اے جبریل ابھی تمہارے کو اوپر آنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ آپ نے کیا اے مولا کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل تم میرے حبیب کے پاس گئے تھے, جب آئے ہو تو بتاؤ اجازت لے کر آئے ہو یا ایسے ہی آئے ہو؟ کیا نہیں ہے؟ تو کہا جب تک میرے حبیب کی اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں آ سکتے. تو میں نے جب اللہ کا وہ کلام سنا تو مجھے ہنسی آ گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے حبیب کے حمایت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا. فرشتوں کی جماعت آ چکی ہے. جنگ بدر میں جب صحابہ اکرام کے حوصلوں کو جذبات کو دیکھا تو کئی کفار بھاگ کر چلے گئے. بڑے بڑے کفار مکہ جو لیڈران تھے, رؤسا تھے, پورے مر گئے, ان کو جلا دیا گیا. کئی لوگوں کو کئی لوگ قیدی بنا دیے گئے. اس میں اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن گئے تھے, بعد میں اسلام قبول کیے. اس دن کو اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوم الفرقان ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق بتایا ہے, دنیا کو بتا دیا ہے کہ کس طرح حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. حق اگرچہ کہ چھوٹے افراد ہیں, چھوٹی جماعت ہے, افراد کم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان افراد میں ایمان حرارت عطا فرماتا ہے, ایمانی جذبہ عطا فرماتا ہے جو کئی لوگوں پر بھاری پڑتا ہے. آج ہمیں اسی ایمانی جذبے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی طرح تقوی عطا فرمائے, ایمانی حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حرارتی ایمان عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایمان کی خاطر, اسلام کی خاطر مر مٹنے کی اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے, مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو, عبادت کو, صیام کو, صلاۃ کو قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.